فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم 9th پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 174 سے 175 سے وَاتْلُو اور پڑھ کر سنائیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وَاتْلُو کہ آپ پڑھ کر سنائے، آپ بیان کر دیں علیہم ان پر، نبأ خبر، نون با حمزہ اس کا روٹ ہے، الذی اس شخص کی، آتیناہ دی ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی آیات، فنسلخ سین لام خا اس کا روٹ ہے، پس نکل بھاگا وہ. فنسلخ کا مطلب ہے کہ اتار پھینکنا، نکل جانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سنیک ہے وہ اپنی سکن سے باہر نکل آتا ہے، یا کسی کا اپنی شرٹ اتار پھینکنا بھی اس میننگ میں آ جاتا ہے. فن صلاحہ وہ نکل گیا، بھاگ نکلا وہاں سے، یعنی جو لبادہ اوڑا ہوا تھا اس کو پھینک دیا. منہا اس سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو پس پیچھے لگ گیا اس کے شیطان. فَكَانَ تو ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے. اور پڑھ کر سنائیے ان پر خبر اس شخص کی، دی ہم نے اس کو اپنی آیات، تو پس نکل بھاگا وہ. یعنی اس کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں یا فلاں فلاں آدمی کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں، یعنی شیورٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکیں کہ کسی یہ خاص آدمی کے بارے میں ہے. اگر اس کو ہم جنرلائز کریں تو ہر اس شخص پر یہ آیت ثابت آ جاتی ہے کہ جو ایسا کرے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا علم دے، اس کو نالج سے نوازے یا اس کو ہدایت دے، اور وہ اس ہدایت سے پھر باہر نکل آئے، یعنی ایک سیدھے رستے پر چلتے چلتے وہ گمراہی کے رستے پر جا نکلے. دیکھیں یہاں فرمایا گیا کہ فن صلاح من فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. ہم کہتے ہیں کہ شیطان پیچھے پڑتا ہے تو ہم گمراہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس آیت پہ غور کریں تو فن صلاح منہا، پہلے انسان خود کمزوری دکھاتا ہے تو پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے. اگر اس کی ترتیب دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وہ شیطان کے پیچھے پڑ گیا، فن صلاح منہا تو وہ اس سے نکل گیا. لیکن یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے یا اس کے اوپر اس کا زور چل جاتا ہے تو اس میں بھی قصور انسان کا خود اپنا ہے. اس کے تقوی کی کمزوری، اس کے ارادے کی کمزوری تھی، اس نے شیطان کو آنے کا موقع دیا تو شیطان آیا. تو جب اس نے کمزوری دکھائی، وہ ہدایت کے رستے سے ذرا پیچھے ہٹنے لگا، عمل سے ذرا دور ہوا، تو پھر شیطان نے بھی اس کے اوپر قابو پا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. غاوین کا روٹ جو ہے وہ غین واو یا ہے، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا اور اگر چاہتے ہم، لَرَفَعْنَاهُ البتہ ہم اٹھاتے اس کو بہا ساتھ اس کے. کس کے؟ یعنی جو اس کو ہدایت اور دین کا علم ملا تھا، اگر چاہتے ہم تو البتہ ہم اٹھاتے اس کو اسی کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ بھی ہم اس کو کامیابی دے دیتے. وَلَكِنَّهُ اور لیکن وہ اخلد جھک گیا، الی الارض زمین کی طرف، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی. اور اگر چاہتے ہم البتہ ہم اٹھاتے اس کو ساتھ ان کے، اور لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. ایک آپشن کیا تھا کہ جو اس کو دین کا علم ملا تھا، جو اس کو اللہ نے قرآن کا فہم دیا تھا، وہ اس پر چلتا چلا جاتا اور جنت کو پا لیتا. وہ بھی اس کے لیے ایک کامیابی کا رستہ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے، ہم بیکورڈ کہلائیں گے، ہم دنیا کو کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، تو ہم پھر دنیا کی محبت میں دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم اٹھاتے اس کو اسی کے ساتھ، وہ اپنی ہدایت پر قائم رہتا، وہ اس مستقل مزاج رہتا، اس کو استقامت ملتی تو اس کو وہاں بھی ترقی مل سکتی تھی، وہاں اس کو اس کی آخرت بھی سنور جاتی اور اس کی دنیا بھی. لیکن اس نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اس نے تو اپنی خواہشات کی پیروی کی. خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی وہ انسان کا نفس جو
ابھارتا رہتا ہے، کبھی ہمیں کھانے کی لذت جو ہے وہ کسی کام پہ ابھار رہی ہوتی ہے، اور کچھ جو اللہ نے انسان کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں، مال کی محبت رکھی ہے، تو چاہے مومن کیا کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، لیکن کافر کیا کرتا ہے کہ اس کی خواہشات اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں، وہ خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، جیسے جیسے اس کے دل میں جو بات آئی وہ اس کی مانتا چلا گیا، اور اس کا نفس جو ہے وہ بالکل ایک برے معبود کی طرح اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ اس کے آگے سر جھکائے رکھتا ہے۔ دوسری طرف مومن کا طرز عمل اگر دیکھیں تو اس کی خواہشات تو اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مومن کے دل میں کبھی کسی چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، دنیا کی محبت آئی نہیں، آتی ہے، لیکن مومن اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ اس کو اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنا کنٹرول اپنی خواہشات کے ہاتھ میں نہیں دے دیتا۔ فَمَثَلُهُ، تو مثال اس کی، کس کی، کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا، کَمَثَلِ الْکَلْبِ، مانند مثال کتے کے ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت مثال دی گئی اس شخص کی کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ جائے، دنیا کی محبت اور دنیا کے فائدوں کا حریص ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ان اگر تحمل، تو حملہ کرے علیہ اس پر، یلحس، تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، او یا تترکہ، تو چھوڑ دے اس کو، یلحس، وہ زبان باہر ہی نکالتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی راہ جاتے کتے کو اگر دیکھا ہو، آپ اس کو کچھ کہیں یا نہ کہیں، وہ بھوکا ہو یا پیاسا ہو، وہ بیٹھا سویا نیند کی حالت میں کس بھی حالت میں ہو، وہ اپنا منہ کھلا رکھتا ہے اور اس کی زبان باہر لٹکی رہتی ہے۔ یہ کیا شو کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک کتا ہر وقت اپنی زبان باہر لٹکائے رکھتا ہے، چاہے اس کا پیٹ خالی ہو یا بھرا ہوا ہو، اس کو سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے، وہ ہوش ہے نہ ہوش ہے، کچھ بھی، وہ بس اپنی زبان باہر لٹکائے ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جو دنیا کا حریص ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، جو دنیا کے وقتی فائدوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سے تشبیہ دی گئی ہے اس کی، کہ جیسے کتا ہر وقت پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو آپ اس کی طرف پتھر بھی پھینکیں تو وہ اس کو بھی سونگے گا، اس کو کھانے کی کوشش کرے گا، رستے میں کچھ بھی پڑا ہوا ہو، جہاں وہ بیٹھا ہو، ہر چیز پہ وہ زبان لگاتا رہے گا، اس کو سونگتا رہے گا، چیک کرتا رہے گا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہو کہ اس کو اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی جو ریزیمبلنس دی گئی، یعنی اس کی تشبیہ دی گئی دنیا دار کے ساتھ، تو اس میں بہت زیادہ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، اس کو ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے، وہ آگے سے آگے کی تلاش میں رہے گا، اس کے اندر غنا نہیں ہوگا، اس کا دل کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا۔ اگر اس کو ایک نعمت مل جائے گی پھر وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ابن آدم کو اگر 2 سونے کی وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، حالانکہ اس کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ کہاں سے اگتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے آتا ہے۔ تو مٹی ہی انسان کو سیٹسفائیڈ کر سکتی ہے، یہ سونے چاندی اور یہ ڈائمنڈز اور یہ کوٹھیاں اور یہ کاریں اور یہ لگژری لائف میں جتنی بھی ہے یا فیم، اس سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے اس کو پھر انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے وہ، بلکہ اس کی مثال تو کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، آپ اس کو کچھ کہیں یا نہ کہیں وہ بلا وجہ ہی بھونکتا چلا جائے گا، وہ بلا وجہ ہی چیزیں ایسے اپنی زبان باہر نکال نکال کر ٹیسٹ کرتا رہے گا، کچھ کرتا رہے گا۔ ذالک، یہ مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی جھٹلانے سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سرے سے ماننا ہی نہیں، ان پر ایمان ہی نہ لانا، بلکہ ان آیات کا علم ہونے کے باوجود ان پر عمل نہ کرنا بھی اس کذبو میں ہی آئے گا، اس کیٹیگری میں آئے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، ان کو کتے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَص، پس بیان کرو حکایات، لعلہم، شاید کہ وہ یتفکرون، وہ غور و فکر کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دار کو تو انسانیت کے بھی درجے سے نیچے گرا دیا،
آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے گھناؤنے جرم کرتے ہیں، کہ اپنے ہی بیوی اور بچیوں کو بیچ ڈالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور لوٹ گسوٹ اور بس مار دھاڑ قتل و غارت، یہ سب انسان کیوں کر رہا ہے؟ صرف اپنی دنیا کمانے کے لیے۔ تو جب ایسا انسان کہ جو صرف ہر وقت دنیا ہی کے پیچھے زبان لٹکائے پھرتا رہے، تو وہ پھر انسان انسانیت کے درجے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ساء، بہت ہی بری چیز ہے، بہت برا ہے۔ مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا، مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم، اور اپنے نفسوں پر، کانوا، تھے وہ، یظلمون، وہ ظلم کرتے۔ وہ انسان کے جو اپنے نفس کو معبود بنا لے، اپنی مرضی اور خواہشات کی زندگی گزارے، اور اپنے فائدے اور اپنے کمفرٹ کے لیے بس اپنی دھن میں لگا رہے، اور نہ دیکھے رائٹ ہے نہ رونگ ہے، بس دنیا کمانے میں لگا رہے، تو اس کی مثال بہت بری ہے۔ یہ ورڈ سو سے نکلا، سو کہتے ہیں بہت بری چیز کو، تو بہت ہی بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اپنے نفسوں پر وہ ظلم۔ یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو ایک سکون پہنچا رہے ہیں، چاہے جائز یا ناجائز طریقے سے، کچھ بھی حلال اور حرام کے سے بیونڈ وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نفس کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ مَن یہد اللہ، جسے ہدایت بخشے اللہ، فہو المہتدی، تو بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن یضلل، تو اور جس کو بھٹکا دے، فاولئک، تو بس یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَد، اور البتہ تحقیق، ذرأنا، ذرا کا ورڈ جو ہے وہ زال را حمزہ سے ہے، ذرا پیدا کرنا، پیدا کیے ہم نے لجہنم، جہنم کے لیے، کثیرن، بہت سے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی بہت سارے جن اور انسان تو شاید پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پیدا کیا گیا کہ جہنم میں جو گیپ ہے وہ فل کر دیں، یا وہ جہنم کے ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے، یہ بات یہ نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جب ابھی وہ اپنے روح اور جسم کے درمیان کے پروسیس میں تھا، تو خالق کو پتا ہوتا ہے کہ میری مخلوق کتنے پانی میں ہے، وہ کیا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے واقف ہے کہ وہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا، اور یہ کہ تقدیر بھی غالب آ جاتی ہے کچھ لوگوں پر، کہ وہ ساری زندگی ہو سکتا ہے نیک کام کرتے رہیں، اور آخری ٹائم پر آ کر کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نکل جائے، یا کوئی ایسی وہ وصیت کر جائیں، یا کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کر دیں کہ ان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، تو پھر کیا ہوا کہ ان کی تقدیر ان پر غالب آ گئی۔ وہ جو ساری زندگی انہوں نے بڑی احتیاط اور اللہ کی فرما برداری میں گزاری، تو اچانک اب ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی انسان اپنے منہ سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس قدر اس شخص پر ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم لکھ دی جاتی ہے، اور اسی طرح کوئی انسان اپنے منہ سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کے ساتھ ہمیشگی کی جنت لکھ دیتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ جتنا مرضی سمجھا بجھا لیں، ان کو ہدایت کی دعوت دے دیں، وہ تو شاید بنے ہی جہنم کے لیے، یعنی انہوں نے اپنا آپ جہنم کا ایندھن ہی بنانا ہے، وہ کسی کی ہدایت کی دعوت قبول ہی نہیں کرتے۔ لہم، ان کے لیے، قلوب، دل ہے، لا یفقہون بہا، نہیں سمجھتے وہ ان کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں کہ دل کا کام صرف خون کو پمپ کرنا ہے، اینڈ دیٹس آل۔ تو دیکھیں کہ یہاں دل کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کتنے زیادہ خیالات آتے رہتے ہیں روز، اور اگر انسان چاہے تو اس دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز بنا لے، اگر انسان چاہے تو اس دل کو ایک ڈسٹ بن کی طرح بس گندے خیالات کا گھر بنا لے، اور اگر انسان چاہے تو کسی بھی غیر اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو، اور دیکھیں کہ محبت ایسی فورس ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کے دل میں آ جاتی ہے، یا نفرت یا انتقام، اس طرح کے جذبات جو دل میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک
فورس کا کام کرتے ہیں۔ جب آپ کو کسی سے غصہ آئے، کسی پر نفرت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا باڈی ریئیکشن بھی دیتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کسی کے دل میں آئے تو پھر اس کا جسم بھی اطاعت کرے گا۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ جس نے ان کو یہ دل عطا کیا اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور اپنے دل کو منور کرتے، روشن کر لیتے اللہ کی محبت اور ہدایت کے نور کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس سے دل سے وہ کام ہی نہ لیا جو اس کے کرنا چاہیے تھا۔ لا یفقہون بہا، یفقہون کا روٹ جو ہے فا قاف ہا ہے، فقہ یہ علم سے اوپر والا درجہ۔ علم تو کہتے ہیں جاننے کو، اور فقہ کہتے ہیں غور و تدبر کرنا۔ تو یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دل تو دیے تھے لیکن انہوں نے غور و تدبر نہ کیا۔ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو انہوں نے اس پر فوکس نہ کیا، اس کو توجہ نہ دی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اعین، آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، تو وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ یعنی بظاہر دیکھتے تو ہیں، بصارت تو ہے لیکن بصیرت سے حالی آنکھیں۔ تو وہ آنکھیں جن میں بصیرت نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ نہ سکیں اور اللہ کی محبت میں روئے نہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہ دیکھ سکیں، تو وہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے حضور اندھی ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے آذان، کان ہے، لا یسمعون بہا، وہ اس سے سنتے نہیں۔ اگر یہ اپنے دل سے، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے کام لیتے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے، اور جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جائے وہ اس کی اطاعت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنی نعمتیں دیں، سننے، سمجھنے کی، دیکھنے کی، تو یہ اپنے ان سورسز کو استعمال کر کے ہدایت حاصل کر سکتے تھے، لیکن اولئک، یہی لوگ، کل انعام، مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا ہوا ہے، آنکھیں بھی ہیں ان کے پاس اور کان بھی ہیں۔ جتنی عقل و شعور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے وہ اس کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور اس کو یہ ساری چیزیں ہر مخلوق سے بیسٹ دی گئی ہیں، تو اگر پھر بھی وہ ان کا استعمال نہ کرے تو اولئک کل انعام، تو اللہ کی نظر میں پھر اس انسان کا کہ جو اپنے کانوں، آنکھ اور دل کا استعمال اچھے سے نہ کرے تو وہ جانوروں ہی جیسا ہے۔ بل ہم عدل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، یعنی وہ پھر انسانیت کے درجے سے تو کیا گرا، حیوانیت کے درجے میں بھی نہ رہ سکا، ان سے بھی نچلا درجہ اس کو ملا۔ یعنی جو جانور ہے وہ ایٹ لیسٹ جانور تو ہے، لیکن یہ انسان کیسا کہ نہ تو وہ انسان ہے اور نہ جانور، کہ جو اپنی آنکھوں، کان اور دل کو اللہ کی محبت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا رستہ دیکھتا نہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الغافلون، اصل بات یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ انسان کے جو لگاتار گناہوں میں پڑا رہے تو اس کے دل پر ایسا سیاہ دبا لگتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کے جو ہر وقت دنیا کے فائدوں کو دیکھتا رہے تو پھر اس کو اللہ کی ذات نظر ہی نہیں آتی، اور وہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ کی نظر میں اندھا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو آپ قرآن کی آیات سنائیں، ان کو ہدایت، واعظ و تذکیر کریں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے کانوں کے سوئچ ہی آف ہے، وہ سن ہی نہیں رہے، انہوں نے سنی ان سنی کر دی۔ تو یہ اس لیے ہوا اولئک هم الغافلون، وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا اللہ بھی اس سے غافل ہو گیا، اللہ نے پھر ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، جتنے تم نے دنیا میں مزے اڑانے ہیں اڑا لو، تو واپس تو میری طرف ہی آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تین نعمتیں یہاں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تو ہمارے لیے اس آیت میں یہ سبق ہے، ہم نے اپنی ڈائری میں لکھنا ہے کہ میں نے اپنے دل، آنکھیں اور کانوں کا ابھی تک جتنی میری زندگی گزری کیسا استعمال کیا۔ کیا دل میں صرف میں دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہوں، یا ان کے بارے میں بری برے حسد اور جیلسی اور اینوے اور ہیٹرڈ پالا ہوا دل میں، یا پھر آنکھوں میں میری آنکھیں کیا دیکھتی رہتی ہیں، کن کاموں میں میں نے اپنی آنکھوں کو مصروف رکھا، کون سے نظارے ہیں کہ جو میری آنکھیں کرنے سے راحت محسوس کرتی ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو مجھے خوشی دیتی ہیں۔ کیا ہر وقت کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، یا میوزک سننا، یا جھوٹے افسانے سننا، یا پھر قرآن کی آیات سننا،
میرے کان کس چیز میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کس چیز میں وہ زیادہ آرام اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ تینوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر صرف آپ کے پاس دل ہی نہ ہوتا تو ہم کیسے سوچتے سمجھتے؟ اگر اس اندھے سے جا کر پوچھے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کتنا مشکل ہے، باقی سارے عذاب بھی ہوں، ان کے پاس دولت ہو، مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ کیا دنیا کا اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا انجوائے کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں؟ یا پھر کسی اس بہرے سے جا کر پوچھے کہ جس نے کبھی اپنے پیاروں کی آواز ہی نہیں سنی، جس نے کبھی کوئی آج تک آواز نہیں سنی، ایسی خاموشی ہے اس کی زندگی میں کہ جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں پائی۔ تو ان تینوں نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے، تب ہم جا کر ان کا شکر اور ان کا حق ادا کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔